آج مجھ سے درخواست کی ہے کسی جوان نے کہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھیے گا، لیکن میں بی بی کے مصائب پڑھنے سے پہلے ایک اور مثال دے دوں کربلا سے آپ کو، میرے ساتھ رہیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ، میں نے صرف نام لیا، بی بی کا آنسو آ گئے ہیں۔ ایک اور مثال سنیے، 97 برس، سب سے جو بزرگ شہید کربلا ہے نا وہ ہے حضرت سعید، 97 برس کے، 100 میں سے 3 کم۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، ان کی بھویں بڑی ہوئی تھی، چہرے پہ آئی ہوئی تھی، چل نہیں پاتے تھے، ٹانگیں کمزور تھیں۔ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آئے ظہر سے پہلے، مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں آپ پہ شہید ہونے، آپ پہ قربان ہونے کے لیے؟ مولا نے فرمایا اے سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا، سعید آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو جناب سعید نے نا 3 پٹیاں نکالی، پہلی پٹی کمر پہ باندھی اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کہا مولا دیکھیے میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں، میں دونوں ہاتھ جب کمر پہ رکھتا ہوں نا میری کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری پٹی انہوں نے اپنی بھووں پہ باندھی، کہا مولا میری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، میں نے اپنی بھووں کو باندھ لیا ہے۔ کہا مولا میرے پاس ایک تیسری پٹی بھی ہے، جب مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرا دے گا نا میں اس سے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھو تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب سعید کو دیکھا، پھر فرمایا سعید ابھی ظہر ہونے والی ہے، میں جب نماز پڑھوں گا نا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اے سعید آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، میری نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ اپنی قربانی بھی دے گے۔ اگر دیکھ سکے تو اس وقت روشنی کم ہے لیکن میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ ایک ملعون نے عمر سعد نے ایک مرتبہ کہا حسین اس وقت نماز میں ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، حسین کو نماز ہی میں مار دو، ہم لڑ نہیں پائیں۔ جیسے ہی تیر اندازوں نے تیر چلایا نا مولا کی نماز شروع تھی، سامنے جناب سعید کھڑے تھے، چند اصحاب مولا کی حفاظت کر رہے تھے۔ جناب میری طرف دیکھیے گا، جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، جیسے تیر آیا نا سینے میں لیا۔ تیر تکون ہوتا ہے، تیزی سے سینے میں جاتا ہے، نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ان کے سینے میں تیر لگا نا ان کے لب کانپنے لگے، ایک مرتبہ دوسرا تیر سینے میں لگا، تیسرا، 7 تیر لگے، ایک تیر ان کی گردن میں لگا۔ جیسے گردن میں تیر لگا انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا اور ایک دعا کی، پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز سوار، میں تب تک زمین پہ نہ گروں جب تک حسین نماز میں۔ وہ کھڑے رہے، ایک مرتبہ ان کے کانوں میں آواز آئی مولا حسین کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سعید نے دم توڑ دیا، جیسے گرنے لگے مولا مصلی سے تیزی سے اٹھے، ایک ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رکھا، دوسرا ان کی کمر کے پیچھے رکھا، آرام سے انہیں زمین پہ لایا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا مولا اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب سعید کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہ سعید میں آپ سے راضی ہوں، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی راضی، میرے جد رسول خدا راضی، میرا اللہ آپ سے راضی۔ سعید آپ نے اتنی قربانیاں دی۔ جناب سعید نے ایک مرتبہ کہا مولا مجھے شہادت کا مرنے کا کوئی افسوس نہیں، افسوس یہ ہے کہ آپ تنہا رہ گئے، مولا اب آپ کے پاس کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی اگر دیکھ سکیں تو میری طرف ضرور دیکھیے گا، آپ نے اندھیرا کر دیا، لیکن ایک سوال کروں، روشنی ہو جائے گی نا، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہائے ایک بی بی جو زندان میں اندھیرے میں رہے، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جب میرے بابا کو رو تو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں ایسے چیخیں مار کے روئیں؟ کہا جب بھی میری پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ مجھے پانی دے دیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں میرے بزرگ برداشت نہیں کر پا رہا، میں تو بھی پڑھوں گا مسائل، تو ایک جملہ کہوں آپ سے۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو
تو مولا حسین نے جناب سکینہ کو جناب عاتقہ کو نئی بالیاں پہنائی تھی اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عاتقہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے۔ جناب سکینہ دیکھ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ جب شام غریبہ آئی، بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا جناب سکینہ نے آواز دی، چچا ابا۔ آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اسی بلند آواز سے گریہ کرتے رہیے گا۔ آج پڑھوں آپ کے ساتھ، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ جناب سکینہ بہت مظلومہ ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں شہیدہ، جانتے ہیں کیوں؟ آپ کہیں گے شہیدہ کیوں کہیں؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی طبیعی موت مرتا ہے تو کہتے ہیں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، لیکن اگر کوئی ظلم کے نتیجے میں مرے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے تماچے لگے۔ حضرت اللہ، میں آج ایک روایت پڑھنے والا تھا، پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، سوچ رہا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سید ابراہیم دمشقی، اور سید محسن الامین العاملی نے اپنی اعیان الشیعہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم تھے، 70 برس کے قریب تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ ان کی بڑی بیٹی نے کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک چھوٹی سی بی بی آئی ہیں اور کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، اپنے پاپا سے کہو میری قبر کی تعمیر کروا دیں۔ جب سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹی اپنا خواب بہنوں کو نہ سنانا، بیٹی نبیوں اور اماموں کی بیٹیوں کی قبریں کھودنا حرام ہے، اپنا خواب کسی کو نہ سنانا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا جان، میں کسی کو خواب نہیں سناؤں گی۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بیٹی مجھے رو کے کہتی ہے میں حسین کی یتیمہ ہوں، اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا۔ بڑے بڑے جید علماء نے یہ لکھا ہے، اب سے تقریباً 100 برس پہلے ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، نبیوں اور اماموں کی بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، بیٹی یہ خواب کسی کو نہ سنانا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، بیٹی نے خواب سنا بابا میں نے خواب دیکھا ایک چھوٹی سی بیٹی کانوں سے زخمی تھی، کرتے میں خون کا نشان تھا، بی بی نے مجھ سے رو کے کہا میں حسین کی یتیمہ ہوں، اپنے بابا سے کہو میری قبر کی تعمیر کرو۔ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ چوتھے دن چوتھی بیٹی نے خواب دیکھا، اب سید راتوں کو جاگنے لگے، رونے لگے پروردگارا میں کیا کروں، تیرے امام کا حکم ہے، انبیاء تیرے امام کا حکم ہے، نبیوں اور اماموں کی بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے۔ 5ویں دن سید خود کہتے میں نے خواب میں دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی کہتی ہے سید میں نے تیری بیٹیوں سے تجھے پیغام بھجوایا، میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کیوں نہیں میری بات سنتے، میری قبر کی تعمیر کرواؤ۔ سید ابراہیم دمشقی نے سارے علماء کو جمع کیا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ آپ جا کے قبر کی تعمیر کروائیے۔ ایک مرتبہ سید کہتے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا سب وضو کر لو، امام حسین کی بیٹی کی قبر ہے، سب غسل کر کے وضو کر کے پاک لباس پہن کے آئیں، قبر کو کھودنا شروع کیا۔ پھر ایک مرتبہ ایک بیٹی نے کہا بابا آگے لگتا ہے کوئی جسم ہے۔ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں شیعوں سے کہہ دو یہ والی روایت جو اہل سنت نے نقل کی ہے کہ جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، شمر یزید نے غسالہ کو بھیجا، مولا سجاد کو کفن بھیجا، یہ روایت نہ پڑھے۔ میں نے جب دیکھا ایک چھوٹا سا جسم تھا، بی بی
کرتے میں دفنائی گئی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سید ابراہیم دمشقی نے کفن دیا. بڑے بڑے جید علماء نے واقعہ لکھا ہے. ہاتھ جوڑ کے پڑھوں گا. قبر سے پانی نکالا. سید کی بیٹیوں نے ایک مرتبہ بی بی کا جسد مطہر اٹھایا. ایک بیٹی نے کہا میں نے دیکھا کانوں پہ ابھی بھی زخموں کے نشان تھے. مجھے معاف کر دیجیے، اب آپ برداشت نہیں کر رہے. خدا کسی کو غم شبیر کے سوا کوئی غم نہ دے. پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ بس میں نے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا. جب جناب زینب نے مولا سجاد سے پوچھا اے سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں میری بہن کے زخم تازہ ہے، کرتا نہ اتاریے گا، ایسے ہی غسل دے دیجئے. مولا نے گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، چھوٹی سی بہن کا لاشا اٹھایا. کبھی قیدی بھی زندان میں قبریں بناتے ہیں. مولا نے قبر تیار کی زندان میں، لاشا اٹھا کے آواز دی ہوگی اے میرے 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. مولا سجاد نے سب دیکھا تھا. بابا کا سب نیزے پہ بنا، ایک چھوٹی سی بہن کو زندان میں. میں جانتا ہوں میں نے مسائل چھوڑ دی، میں نے نہیں پڑھے. میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے تھے، میرے بزرگ برداشت نہیں کر رہے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھ سے جناب سکینہ کے مسائل پڑھے نہیں جاتے. بس میں اگر کوئی جملہ سخت پڑھ گیا تو مجھے معاف کر دیجئے گا. آئیں بھائی میں ایک دعائیہ جملہ کہوں گا، سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. سید اعجاز حسین ندوی صاحب کی بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا. بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کی ہے، پروردگارا کبھی زندان میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں، کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تماچا مارا جاتا ہے. میں نے ابھی بھی دیکھا مستورات بھی آ رہی تھی. خواتین مجالس میں بہت آئی ہیں. میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ میں سے کوئی مرد کسی چھوٹی بچی کے ساتھ آ رہا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے، وہ کیا پوچھے گا؟ پانی پلا دیا تھا یا نہیں؟ یہی پوچھے گا نا، پانی پلا دیا. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تماچا کس نے مارا تھا. بس بھائی میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا پروردگارا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب سکینہ دربار میں تھی نا تو یزید نے پوچھا تھا بچی کون ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. اس نے دوبارہ پوچھا کیا نام ہے؟ بی بی کے لب ہلے. پھر بی بی نے اپنی آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا ذرا گلے کی رسی کا. میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے. میری پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، میرے گلے میں. اس نے پوچھا بتاؤ کون ہو؟ کہا نا سکین بنت الحسین، میں حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں. ایک مرتبہ اس نے تش سے کپڑا ہٹایا، کہا یہ تمہارے بابا کا سر ہے. بی بی نے رو کے کہا ہاں یہ میرے بابا. کہا بابا محبت کرتے تھے؟ کہا حد سے زیادہ. کہا بلا سکتی ہو تو بلا لو. بی بی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جائیے. ایک مرتبہ سر بی بی کی آغوش میں گیا. بی بی نے سر کو سینے سے لگایا، رو کے ایک جملہ کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، کس نے رگوں کو کاٹا؟ بی بی کی عظمتوں کا واسطہ. اس وقت پارا چنار میں حالات خراب ہیں، افغانستان نشینوں کے حالات خراب ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق ایران میں، یمن میں، افریقہ میں. پروردگار سب پہ رحم فرما. بھائی
میں سب جملے میں نہیں پڑھوں گا، میرے بہت سے بھائی مجھے اشارہ کر رہے ہیں اور نہ پڑھیے گا۔ پروردگار سید اسرار حسین نقوی، سید اقبال حسین نقوی، سید بقال حسین سیدی، سب کے درجات بلند فرما، اپنے اپنے مرحوم کی ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ایک چھوٹی سی بیوی کا جن کے پاؤں بڑے زخم تھے، ہمارے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، پروردگار بارہ چنار کے مومنین کی حفاظت فرما۔ آئیں بھائی ایک آخری واسطہ بولنا، بہت سے مریضوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، بیماروں کو کبھی بستر سے نہیں گرایا جاتا ہے۔ پروردگار شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما۔ اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ آج میرے کچھ بھائی بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، میں ایک جملہ پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر جناب زینب آئی تھی نا مدینے میں، میرے بھائی بالکل برداشت نہیں کرتا۔ بی بی پہلے نانا کے روضے پہ گئی تھی، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی جب شبر میں حسین کا امامہ اتارا۔ نانا جب خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ نانا میں نے بتایا میری ماں نے چکیاں پیس کے مارا تھا۔ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں مدینے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو پھر بی بی نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کنائیوں سے چادر ہٹا دوں۔ نانا میں بازوؤں کے نیر، نانا میں بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ بھئی مجھے نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے کہ بھائی میرے شاید بے ہوش ہو گئے، بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ پروردگارہ میں ایک سوال کروں آپ سے، اب کوئی نہ کہے مولا سجاد کیوں اتنا روتے تھے؟ مولا بار بار کہتے ہائے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آپ جانتے ہیں نا میرا عقیدہ ہے ان مجالس میں مقدس ہستیاں آتی ہیں، میرا دل کہتا ہے آج کوئی مردوں میں آیا ہو نہ آیا ہو، آج خواتین میں ایک ماں اپنی بیٹی کا پرسہ لینے ضرور آئی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نا جب شام میں بیویاں سر واپس آ گئے تھے، مولا سجاد نے فرمایا تھا یزید سے بہت جو تبرکات لوٹے تھے واپس کریں۔ جب تبرکات آ رہے تھے ایک آدمی تو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لینا، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ پروردگارہ تو جناستوں کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا، پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔